السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہم ظن اور گمان کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا چاہیں گے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے۔ کبھی ہم اچھا گمان بھی کر سکتے ہیں، کبھی برا گمان بھی، لیکن دونوں نتیجے کے اعتبار سے بہت مختلف ہیں۔ حسن ظن اور بدگمانی۔ عام طور پر ہم جب ظن اور گمان کی بات کرتے ہیں تو منفی جذبات ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں، یعنی بدگمانی اور برا گمان، یہی خیال پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کے دونوں حصے ہیں۔ کچھ اچھے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، نیک گمان بھی ہو سکتا ہے، اور بدگمانی جو برائی کی چیز ہے وہ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے جو مومن بندے ہیں، جنہیں یہ یقین ہوتا ہے، یعنی نیک گمان، نیک یقین، حسن ظن ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ وہ کیا کریں گے؟ دنیا کی زندگی ایسے گزاریں گے جیسے کہ گزارنے کا حق بتایا گیا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ایک دن موت آنے والی ہے۔ ان کا یقین ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو اپنے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید میں وہ دنیا کی زندگی کو بہتر اور اچھے انداز سے گزارتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ ہی کے اندر آخری کا جو حصہ ہے، اس میں جہاں طالوت وغیرہ کا ذکر کیا گیا، اس کو آپ دیکھیے 249 اور 250 جو آیات ہیں، ان میں دو گروپ بن گئے۔ ایک موقع پر جب طالوت اور جالوت کی بات ہو رہی تھی تو اس میں دو گروپ بن گئے۔ ایک جو بدگمانی میں مبتلا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو ایسے ہی مارے جائیں گے، ہمارے پاس نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ اسلحہ ہے، کیسے ہم لڑائی کریں گے؟ یہ بدگمان لوگوں کا انداز تھا۔ اور نیک خیال رکھنے والوں کا انداز کیا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اسلحہ کی کمی کے باوجود، افراد کی کمی کے باوجود مدد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کہا گیا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ایسی جماعتیں ہیں جو تعداد میں کم ہونے کے باوجود، اسباب اور وسائل میں کمزور ہونے کے باوجود اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات تھی جو حسن ظن، اچھا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو اچھا خیال رکھنے والا ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کرتا ہے، مثبت اپروچ، مثبت اس کا طریقہ فکر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی بدگمانی کا بیمار ہو جائے، اس کی تھنکنگ، اس کے خیالات ہمیشہ نیگیٹو ہوں گے، منفی جذبات، منفی خیالات، منفی رجحانات ہوں گے اس کے اندر، اور ایسا آدمی بہتر انداز سے ترقی نہیں کر سکتا۔ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی جیسے سورہ حاقہ میں بتایا گیا، جو لوگ نیک اور اچھا خیال رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حسن ظن کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہیں گے وہاں پر کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا انی ظننت، میرا یہ خیال تھا، میرا یہ گمان تھا، نیک گمان، کہ میں اپنا حساب کتاب دیکھوں گا، مجھے اس کے مطابق اجر و ثواب سے نوازا جانے والا ہے۔ تو یہ کون سا ظن ہے جو سورہ حاقہ کی آیات میں ذکر کیا گیا؟ نیک اور اچھا خیال۔ تو نیک اور اچھا خیال یہ آدمی کے اندر مثبت رجحانات پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تم اچھا خیال رکھو گے، اچھا گمان رکھو گے، تو وہ عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ہم سب کو یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ عفو درگزر کرنے والا ہے، اور ہم سب کو اس کی معافی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے جیسے ایک یقین ایک بچے کا اپنی ماں کے بارے میں ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ، کیونکہ ماں اور بچے کا جو رشتہ ہے بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ بچے کو معلوم ہے کہ ماں میرے خلاف نہیں چاہے گی، اور اسی طرح سے ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ اسی انداز سے پیار کا معاملہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ماؤں کے مقابلے میں تو بہت زیادہ غفور ہے،
بہت زیادہ عفو درگزر سے کام لینے والا ہے، اللہ کے مقابلے میں بھلا مثال کون سی دی جا سکتی ہے؟ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، جو جذبات اس کے اندر ہیں، یعنی ہمدردی کے، عفو درگزر کے، مہربانی کے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی اپنے بندوں کے ساتھ۔ اگر یہ یقین ہوگا ہمارا، تو پھر اس یقین کی بنیاد پر ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی کمزوری کے باوجود دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت الفاظ کے زور پر نہیں ہوتی، بلکہ دل اور جذبات کے زور پر ہوتی ہے۔ جو جس اخلاص کے ساتھ دعا کرے، جو جس حسن نیت کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازنے والا ہے۔ اور اگر ہم دعا کرتے ہوئے صرف الفاظ کا سہارا لیتے ہیں تو الفاظ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے۔ اگر جذبات نہ ہوں، اگر اخلاص سے وہ خالی ہو دعائیں، تو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے تو بڑی پرکشش دعا ہے، مگر تاثیر سے خالی۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ الفاظ اس کے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہوں، مگر وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو ہمیشہ آدمی کو ایسا خیال رکھنا چاہیے جو نیک خیال، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کے ہم مستحق بن سکیں۔ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ انداز مومنانہ انداز نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لینے والا ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکتا ہے آپ بہتر سے بہتر عمل کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے حسن عبادت کا مظاہرہ کریں، تاکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے والے عمل بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ اپنے عمل پر ٹھیکہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توفیق پر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی عمل کریں گے، اللہ کو پسند آ جائے، بہت زیادہ وہ نواز سکتا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ عمل تو بہت کر رہے ہیں، مگر کھوٹ آ گیا نیت کے اندر، فتور آ گیا نیت کے اندر، ریاکاری پیدا ہو گئی، بہت زیادہ عمل ہونے کے باوجود قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ بہت زیادہ دیکھنے والوں کے لیے اچھی چیزیں ہیں، مگر قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن سے کام لیں تو پھر اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ ایک تو ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، ایمان ہمارا طاقتور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی ہم ہر ممکن طریقے سے کوشش کریں گے۔ اور اس کا ایک دوسرا فائدہ، مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کی بنیاد محبت اور مودت پر ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ اور اچھے جذبات رکھیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں نیک خیالات، حسن ظن سے کام لیں گے۔ برے خیالات، بدگمانی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس کا ایک فائدہ اور کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کے رکھوالے بن جائیں گے، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ حسد، جلن، بغض، عداوت، یہ جو جذبات ہیں، اس سے اپنے آپ کو خالی کر لیں گے، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، کیونکہ جو حسن ظن سے کام لیتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں اچھے خیالات کریں۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں بھی اسی طرح نیک جذبات کا خیال رکھوں، حسن ظن سے کام لوں۔ میں یہ تو چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بارے میں حسن ظن کا مظاہرہ کریں، اور میں دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ نیکی کریں اور میں دوسروں کے ساتھ نیکی نہ کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے گالی نہ دیں اور خود اپنی زبان کی میں حفاظت نہ کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دھوکہ نہ دیں اور خود دوسروں کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ کاروبار میں جھوٹ، مکر و فریب نہ کرے اور آپ دوسروں کو جھوٹ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، غلط چیزوں کے ذریعے سے مبتلا کر رہے ہیں، برائیوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ انداز کسی طرح کا منصفانہ انداز نہیں ہے۔
یہ انداز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ آپ جیسے اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھیے۔ حسن ظن سے کام لینا یہ عبادت کے مترادف ہے، یہ بہتر عبادت کا ایک درجہ پانے کے مترادف ہے۔ آپ دوسروں کے بارے میں کوشش کیجئے کہ اچھے سے اچھا گمان رکھیں، عمدہ خیال رکھیں۔ ایسا آدمی جو لوگوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت سی بیماریوں سے، الجھنوں سے، دماغی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ اور اگر اس طرح حسن ظن سے آدمی کام نہ لے تو بہت ساری بیماریوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں اپنے آپ کو ڈالے رکھے گا۔ آدمی کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ حسن ظن سے کام لیا جائے۔ مثلا کسی آدمی کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی دن کہیں جا رہا تھا، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہا تھا۔ میرے لیے دونوں باتیں، حسن ظن سے بھی کام لے سکتا ہوں کہ کوئی اپنی ضرورت سے کہیں جا رہا ہے، بدگمانی بھی کر سکتا ہوں میں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ حسن ظن کا مظاہرہ کریں، بدگمانی سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اس لیے کہ بدگمانی یا آپ کو برائیوں کی طرف لگا دے گی۔ بدگمانی کے کیا کیا نقصانات ہیں اس کا ہم ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حسن ظن کے حوالے سے۔ حسن ظن عبادت کے مترادف ہے۔ حسن ظن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا خیال رکھنا یہ خود اپنے آپ کو نیکی پہنچانے کے برابر ہے۔ ایسا آدمی جس کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوں وہ لوگوں کے بارے میں مثبت سوچ رکھے گا۔ اس کے مقابلے میں بدگمانی کرنے والا ہر جگہ نقصان اور گھاٹے میں ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بدگمانی کو بیماری بتایا گیا، بدگمانی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ مومنانہ صفات کے خلاف ہے کہ آدمی کے اندر منفی جذبات ہوں، کیونکہ بدگمانی یہ نیگیٹو اپروچ کا نتیجہ، جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، اس کے اندر اسی کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ کا کام ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اس لیے جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث سے فرمایا گیا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، خبردار بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ یہ بدترین قسم کی جھوٹ ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کو کہیں جا رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہاں جا رہا ہے، نہ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے، مگر آپ بدگمانی میں مبتلا ہو گئے اور آپ نے یہ اپنی طور پہ سمجھ لیا کہ وہ برائی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب آپ نے اس خیال کی وجہ سے اس سے بغض کرنا شروع کر دیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے، آپ نے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور ویسے ہی اپنے ذہن میں یہ خیال ڈال لیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے جیب میں پیسے ہیں، آپ کے ذہن میں بات آ گئی شاید کسی کے چوری کر کے جیب میں رکھا ہوا ہے، بھلا آپ کو کیا معلوم کہ اس نے چوری کیا ہے یا دن رات محنت کر کے مزدوری وہ اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ شاید چوری کر کے کسی کے پیسے جیب میں رکھا ہوا ہے، آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ رمضان میں کوئی آدمی مثلا کوئی پانی پی رہا ہے، آپ نے فوری فیصلہ کر لیا کہ یہ بہت ہی غیر متقی آدمی ہے، رمضان میں یہ پانی پی رہا ہے، اس کو شرم نہیں، اس کو حیا نہیں ہے، اس کو روزوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا بیمار ہے، کیا اس کی حالت بہت زیادہ پریشان کن ہے، اس لیے وہ پانی پی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں جو اس کو رکاوٹ بنے؟ آپ کون ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کرنے والے؟ اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اگر وہ روزہ عذر شرعی کی بنیاد پر نہیں رکھا تو بھی اس کو ثواب ہی مل رہا ہے، اس لیے کہ ایسی مجبوری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے خود دی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کیوں وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، آپ نے خود ہی سمجھ لیا۔ اسی طرح کہ آپ نے دیکھا دو آدمی کہیں بات کر رہے ہیں، اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، کیونکہ بدگمانی جو ہے ہر جگہ برائی کی طرف ہی لے جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا وہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ وہ شاید میرے ہی خلاف بات کر رہے ہوں۔ اب آپ کو یہ نہیں معلوم
کہ وہ آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا کوئی پرسنل ایشو ہو، کوئی گھریلو مسائل ہوں جس پر وہ دونوں گفتگو کر رہے ہوں. آپ نے خود ہی سمجھ لیا کہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں تھا. تو بدگمان آدمی ہر جگہ بیمار ذہن سے سوچے گا، بیمار آنکھوں سے دیکھے گا، اس لیے اس کو اچھی چیز بھی بیمار لگے گی. اس کے ذہن میں جو مثبت خیالات ہونے چاہیے وہ مثبت خیالات اس طرح کے نہیں ہوتے. اسی لیے ہمیں منع کیا گیا کہ تم برے خیالات سے بچو، بدگمانی سے تم بچو. بدگمانی بڑی بیماری کی چیز ہے. بدگمانی کی وجہ سے رشتے ناطے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. بدگمانی کہاں کہاں کیا کیا نقصانات پہنچاتی ہے اس کو آپ یوں سمجھیے. میاں بیوی کی لائف سے آپ شروع کیجئے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ، اس کے اندر جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ ان کا آپس میں اعتماد ہے. اور اعتماد کی بنیاد حسن ظن پر ہے. اگر آپ حسن ظن کو بدگمانی سے تبدیل کر دیں گے، سوء ظن کی طرف جائیں گے، تو یہ سوء ظن کی وجہ سے میاں بیوی کا جو اعتماد ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. جب میاں بیوی کا اعتماد خراب ہو جائے گا تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ اطمینان سے زندگی نہیں بسر کر سکتے، کمفرٹیبل فیل نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا. اب آپ بتائیے وہ زندگی کیسے خوشگوار ہوگی کہ شوہر دن بھر تھک ہار کر گھر آتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کی بیوی اس کے خلاف جاسوسی کر رہی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی میری ٹوہ میں لگی ہوئی ہے، میری بیوی میرے جیب سے پیسے چوری کر رہی ہے، میری بیوی میرے راز معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب آپ کھانا بھی کھائیں گے تو اطمینان سے نہیں کھا سکتے، پتہ نہیں کیا چیز ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر. اور اسی طرح سے سونے کے لیے جائیں گے تو آرام سے سو تو نہیں سکتے، ہر دم آپ کو فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، پتہ نہیں بیوی کوئی حملہ نہ کر دے، پتہ نہیں بیوی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو. اور اسی طرح سے اگر بیوی بھی سمجھنے لگ جائے تو دونوں کی زندگی جیتے جی جہنم بن جائے گی، گھر کا ماحول برباد اور اجڑ جائے گا. اس لیے کہ بیوی اگر یہ سمجھے کہ شوہر میرا دشمن ہے، شوہر میرے خلاف سوچ رہا ہے، تو وہ ہر وقت پریشان رہے گی. چاہے وہ بستر پر جائے، چاہے وہ گھر میں بیٹھے، ہر دم پریشانی کا شکار ہوگی، کیونکہ وہ ایک بدگمانی میں مبتلا ہو گئی کہ شوہر اس کے لیے خیر خواہ نہیں ہے. آپ دیکھیے میاں بیوی کا جو مقدس رشتہ ہے، جس کی بنیاد حسن ظن پر ہے، اعتماد کے ساتھ ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے، اعتماد خراب ہو گیا، اعتماد ختم ہو گیا، ایک دوسرے کو اب حریف اور دشمن کی نظر سے وہ دیکھنے لگ گئے، تو بھلا گھر میں کیا سکون ملے گا؟ آدمی چاہے گا کہ جہاں میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہوں، بہتر ہو کہ 2-4 گھنٹے اور باہر گزار لوں. اور اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو وہ کوشش کرے گا کہ 8 گھنٹے کا جاب اگر میں 7 گھنٹے میں نمٹا سکوں، 1 گھنٹہ زیادہ آ کر گھر میں گزاروں گا، کیونکہ گھر کا ماحول اس کے لیے خوشگوار ماحول ہوگا. جب وہ گھر میں آئے گا فرحت کا احساس ہوگا، خوشی اور مسرت ہوگی، دونوں کو ایک دوسرے سے دیکھ کر، ایک دوسرے کی باتیں سن کر اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوگی. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب دونوں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں. اگر شوہر دیر سے آیا، اب بیوی سمجھ بیٹھی پتہ نہیں کسی سے تعلقات ہوں گے، کسی سے فیر چل رہا ہوگا، اسی لیے وہ 1 گھنٹہ دیر سے آیا. آپ کو نہیں معلوم محترمہ کہ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ کو نہیں معلوم کہ کاروبار میں کچھ ایسی الجھن پیش آئی جس کی وجہ سے اسے 1 گھنٹہ آفس میں بیٹھنا پڑا. آپ نے سمجھ لیا کہ شاید اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، اسی لیے وہ تاخیر سے آ رہا ہے. بدگمانی، اور بدگمانی کی وجہ سے آپ اپنے شوہر کی تاخیر کو بجائے مثبت رنگ دینے کے منفی رنگ دے رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے الجھن پیدا ہو گئی. یہی بات شوہر کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کبھی بیوی اپنی کسی ضرورت سے اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ملنے کے لیے جائز طریقے سے وہ جا رہی ہے، آپ فوری بدگمانی کا شکار ہو گئے کہ کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، کہاں وہ جا رہی ہے، کیوں وہ جا رہی ہے. بھائی کم سے کم اپنی بیوی کے بارے میں حسن ظن کا بھی مظاہرہ آپ کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ نے معلوم نہیں کیا کہ وہ کس کے ساتھ بات کر رہی ہے. وہ اپنے والدین سے بھی بات کر سکتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی بات کر سکتی ہے، رشتہ داروں سے بھی بات کر سکتی ہے. تو آپ کو بدگمانی کا کیوں شکار ہونا چاہیے؟ آپ فوری برا خیال اپنے ذہن میں کیوں لائے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع فرمایا ہے. اسی طرح سے بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کا رشتہ داروں کے ساتھ
آپ دیکھیے بدگمانی کی وجہ سے کتنے جھگڑے چلتے ہیں ہماری فیملیز میں، خاندانوں کے خاندان برباد اور ٹوٹنے لگتے ہیں، معلومات نہیں ہوتی، ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اب بدگمانی کی وجہ سے آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ کو بتایا نہیں گیا، آپ کو اگنور کیا گیا، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کن حالات میں ہے، بیمار ہو گیا، فوری ایمبولنس کے ذریعے سے اس کو گھر سے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاسپٹل سے پہلے آپ کو فون کر کے اطلاع دی جائے کہ وہ بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور ہم جانے سے پہلے آپ کو اطلاع دے رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دیانت داری ہے؟ حسن ظن سے کام لیجئے، اچھا خیال رکھیے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی آدمی بیمار ہو گیا، دوست کو پہلے معلوم ہوا، رشتہ دار کو بعد میں معلوم ہوا، اب آپ اس کا بہت برا منا لیے کہ فلاں اور فلاں دوستوں کو ہم سے پہلے معلوم ہوا اور ہمیں تو بعد میں معلوم ہوا۔ اب بدگمانی دیکھیے کہاں کہاں پیدا ہوتی ہے، حالانکہ آپ اس کا حسن ظن سے اس طرح بھی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اتفاق سے دوست سامنے تھا، اس کو پہلے معلوم ہو گیا، یا دوست کا فون تھا، بروقت اس کو اطلاع دے دی گئی، آپ کے فون پر اطلاع نہیں دی جا سکی، اس لیے اسے پہلے معلوم ہوا، اور آپ رشتہ دار ہونے کے باوجود آپ کو دیر سے معلوم ہوا۔ اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ حسن ظن سے کام لیجئے، اچھا خیال رکھیے، تاکہ آپ بھی کمفرٹیبل رہیں، وہ بھی کمفرٹیبل رہے، فیملیز کے اندر یہ جو الجھن اور اختلاف پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی ہم بچے رہیں۔ اسی طرح دو دوست آپس میں پیار محبت کی زندگی گزارنے کے بجائے بدگمانی کی وجہ سے، بعض معمولی باتوں کی وجہ سے ان میں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، کدورت کے طریقے پیدا ہو جاتے ہیں، تو حسن ظن سے کام لیجئے۔ اور اسی طرح سے اگر کہیں پر بدگمانی ہو بھی گئی یا خطرہ ہے بدگمانی کا، تو فوری اصلاح کریں، کریکشن فوری کریں۔ کیسے کریکشن؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر مقدس اور اعلیٰ انسانوں میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، مگر اس کے باوجود جہاں امکان تھا، خطرہ تھا کہ بدگمانی ہو سکتی ہے، تو آپ نے کیسے اس کی اصلاح فرمائی کہ ایک مرتبہ ام المومنین کے ساتھ آپ گزر رہے ہیں، رات میں دیکھا کہ صحابی ادھر سے آ رہے تھے، انہوں نے نبی کو دیکھا، فوری وہ بھاگنا شروع کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی رک جاؤ، وہ رک گئے اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے جن کو میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو ان کو تعجب ہوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں کسی کی بدگمانی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بدگمانی کا امکان ہو اس کو وہیں پر روک دیا جائے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے، حسن ظن اچھی چیز ہے، بدگمانی تباہی کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كنز الكرم